بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایم کے این سپیکس کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ محترم ناظرین گرامی، شہنشاہ اکبر بیربل کی ذہانت کا ماترف تھا۔ بیربل نے شہنشاہ اکبر کے ساتھ تقریباً 30 سال تک کام کیا اور ان 30 سالوں میں اس نے اکبر اعظم کے دل و جان میں گھر کر لیا۔ بیربل، جس کا اصل نام مہیش داس تھا، اکبر اعظم کے 9 رتنوں میں سے بڑا ذہین اور چالاک تھا۔ اکبر بادشاہ اس کی حاضر دماغی سے بہت خوش تھا۔ بادشاہ اکبر بیربل کو کسی نہ کسی امتحان میں ڈالے رکھتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کو خیال ہوا کہ میں سلطنت کے عقل مند انسانوں سے تو ملتا رہتا ہوں، کیوں نہ بیوقوف انسانوں سے بھی مل لیا جائے۔ بادشاہ نے اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے بیربل کو حاضر دربار کیا اور کہا کہ وہ سلطنت کے 6 بیوقوفوں سے ملنے کا مشتاق ہے۔ اکبر نے بیربل کو حکم دیا کہ جاؤ اور شام تک 6 بیوقوفوں کو دربار میں پیش کیا جائے۔ بیربل: حضور، میں حتمی المکان کوشش کروں گا کہ آپ کی خواہش کو عملی جامہ پہنا سکوں۔ بیربل شہر کی گلیوں میں بیوقوفوں کی تلاش میں مارا مارا پھرنے لگا۔ اچانک اس کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو تالاب میں لیٹا ہوا تھا اور ہاتھ اوپر اٹھائے ہوئے تھا۔ بیربل: بھلے آدمی، تم کیا چاہ رہے ہو؟ آدمی: میں اٹھنا چاہ رہا ہوں، میں اپنی بیوی کے لیے کپڑا خریدنے جا رہا تھا اور غلطی سے اس تالاب میں گر گیا۔ بیربل: تم اپنے ہاتھ کا سہارا کیوں نہیں لے رہے؟ آدمی: حضور، میں نے اپنا ہاتھ ناپا ہوا ہے جتنا کپڑا میری بیوی کو چاہیے۔ اگر میں اپنا ہاتھ پانی میں ڈال دوں گا تو ناپ کیا باقی رہ جائے گا؟ پھر میں اپنی بیوی کے لیے کپڑا کیسے لوں گا؟ تالاب میں لیٹے آدمی نے جواب دیا۔ بیربل: اچھا، تو میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر بیربل نے ہاتھ آگے بڑھایا اور اسے تالاب سے نکال لیا اور اسے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو اور کوئی سوال نہیں۔ آدمی راضی ہو کر بیربل کے ساتھ چل پڑا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ ان کا سامنا ایک آدمی سے ہوا جو گھوڑے پر سوار تھا اور سوکھی گھاس کا گٹھڑا اپنے سر پر رکھے ہوئے تھا۔ بیربل نے اسے دیکھ کر کہا، ارے میاں، تم اس گھاس کو گھوڑے کی سین پر کیوں نہیں باندھ دیتے؟ اس گھوڑ سوار نے جواب دیا، جناب، گھوڑا کمزور اور دبلا ہے، اتنا وزن نہیں اٹھا سکتا۔ بیربل نے اس کا جواب سن کر کہا، وارے نصیب، ارے یار، مجھے تمہاری ہی تلاش تھی، تم بھی چلو میرے ساتھ۔ اور کوئی سوال نہیں، وہ شخص بھی ان کے ہمراہ ہو لیا۔ ابھی یہ تینوں تھوڑا آگے گئے تو ایک شخص پر نظر پڑی جو اکیلے باتیں کرتا ہوا بھاگتا جا رہا تھا۔ بیربل: ارے میاں، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ ذرا دیکھے اور سنبھل کر چلو۔ آدمی: جناب، میں تو اپنی آواز کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا اور راستے میں تم لوگ آ گئے۔ بیربل نے کہا، تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ وہ آدمی بھی راضی ہو گیا۔ اب اندھیرا ہو چکا تھا۔ بیربل کے پیچھے 3 بیوقوف آ رہے تھے۔ جب بیربل ان تینوں کے ساتھ شاہی محل کے قریب پہنچا تو اس کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو اپنے آپ کو جھکائے ہوئے کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ بیربل: ارے میاں، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ آدمی: ارے بھائی، میری سونے کی انگوٹھی محل کے اس پار گم ہو گئی ہے۔ بیربل: تم اپنی انگوٹھی وہاں کیوں نہیں ڈھونڈتے جہاں گم ہوئی تھی؟ آدمی: جناب، جہاں انگوٹھی گری تھی وہاں پر اندھیرا ہے، جہاں روشنی ہوگی وہیں ڈھونڈوں گا نا۔ بیربل نے اس کو بھی انگوٹھی دینے کا لالچ دیا اور اسے بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ وہ بھی راضی ہو گیا۔ اب بیربل ان 4 بیوقوفوں کو لے کر اکبر اعظم کے دربار میں حاضر ہو گیا اور عرض کی، حضور کا اقبال بلند ہو، بادشاہ سلامت کی خواہش کے مطابق بیوقوف شخص دربار میں حاضر ہیں۔ اکبر اعظم: بیربل، تم کیسے کہہ سکتے ہو
کہ یہ احمق ترین ہیں۔ بیربل نے عرض کی، حضور ان کی حرکتوں کی وجہ سے بھانپا ہے کہ یہ احمق ہیں۔ اور پھر بیربل نے بادشاہ سلامت کو ان کی احمقانہ حرکتوں کی تفصیل سے آگاہ کیا۔ اکبر اعظم نے تفصیل سننے کے بعد کہا کہ میں نے تو کچھ بے وقوفوں سے ملاقات کا کہا تھا، مگر تم 4 لے کر آ گئے ہو۔ بیربل نے عرض کی، جی حضور 4 ہی لے کر آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ باقی 2 کہاں ہیں؟ بیربل نے کہا، اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ اکبر اعظم نے کہا، اجازت ہے۔ بیربل نے عرض کی، حضور 4 بے وقوف یہ ہیں، اور جو باقی 2 بچتے ہیں ان میں سے ایک آپ ہیں اور ایک میں ہوں، اور وہ اس طرح کہ آپ نے احمقانہ خواہش پیش کی اور میں نے اس احمقانہ خواہش کو پورا کرنے کی حامی بھی بھر لی۔ شہنشاہ اکبر بیربل کے جواب سے لاجواب ہو گیا اور اس کی حاضر دماغی پر داد دی۔ محترم عزیز دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔